اللہ 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 اللہ۔ آپ سب نے حضرت ابراہیم کا نام سنا؟ ہاں بولو نہ سنا؟ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ حالانکہ اللہ کی قسم اللہ کو دوست کی ضرورت ہے؟ اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ بولو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پورا مجمع کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دے، بولو نا ہم سب کا اللہ اللہ الصمد۔ بولو اللہ کسی کا محتاج ہے، ساتھ میں بولو نا اللہ کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اللہ، نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ پورا مجمع بولے اللہ کی طرح کوئی معبود۔ ہم سب کا معبود کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اعلان کیا ابراہیم میرے دوست۔ بولو آج سے ابراہیم میرے۔ ارے سارے فرشتوں میں باتیں ہونے لگی، کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنائے۔ اچھا حضرت ابراہیم نے نہیں بنائے، بنانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہ پورا مجمع بولے گا دوست بنانے والا کون؟ کن کو بنائے؟ اب اللہ تو کسی کے محتاج نہیں، پھر اللہ نے دوست کیوں بنائے؟ تو فرشتوں میں آپس میں باتیں ہونے لگی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنائے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کسی ایک فرشتے کو بھیجو زمین پر اور انسان کی شکل میں بھیجو اور میرے ابراہیم کا امتحان لے لو۔ امتحان کے بعد تم کہو گے کہ اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اتنے سارے فرشتے، ایک فرشتے کو چنا انسان کی شکل میں زمین پہ جائے۔ چلو وہ فرشتہ، بولو کس کی شکل میں؟ کہاں پر آ گیا وہ فرشتے؟ زمین۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جیسا اپنی روز کی ڈیوٹی ہے، روز کا روٹین ہے، 200 بکرے بکریوں کو چراتے تھے۔ کتنے؟ 200۔ بولو میتین، حدیث میں جو لکھا ہے میتین، 200 بکرے بکریوں کو چراتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو روز کا کام ہے بکرے بکریوں کو چرانا۔ اب وہ چرا رہے، یہ فرشتے آئے، آسمان سے آئے، امتحان لینے کے لیے آئے۔ بولو کس کی شکل میں آئے؟ اچھا وہ فرشتے کو امتحان لینا تھا نا، تو پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور سوچا سب کا امتحان اس کے حساب سے لینا چاہیے۔ بھائی کوئی بہت زیادہ کھاتا ہو تو اس کا امتحان کس سے لیا جائے گا؟ کھانے کے ذریعے۔ کوئی پیتا ہو تو اس کا امتحان کس سے ذریعے لیا جائے گا؟ پینے۔ یہ بہت اللہ اللہ کرتے، ان کا امتحان اللہ کا نام لے کر لیا جائے گا۔ وہ فرشتے انسان کی شکل میں، بولو پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور اللہ کی تعریف کی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا تعریف کی اللہ کی؟ ایسی تعریف کی کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں ایسی اللہ کی تعریف سنی۔ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، اللہ کی تعریف سنی۔ اور وہ تعریف جو فرشتے نے کی انسان کی شکل میں پہاڑ کے پیچھے چھپ کے، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کیونکہ آپ نے تراویح میں پڑھا ہوگا۔ تراویح میں یہ تسبیح بہت جگہوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور اللہ کی تعریف شروع کی۔ حضرت ابراہیم کو اپنے 200 بکرے بکریوں کو چرا رہے ہیں، انہوں نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ فرشتہ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ پہاڑ کے پیچھے۔ کس کی شکل میں؟
اور کس کی تعریف کی؟ کیا تعریف کی معلوم؟ اے اللہ ساری پاکی رکھنے والا تو ہی، بولتے جاؤ ساری پاکی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ بادشاہت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ کبریائی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ بزرگی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ جس کو کبھی سونا نہ آوے، جس کو کبھی موت نہ آوے، جس کے اوپر کبھی فنا نہ آوے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کی تسبیح ساری مخلوق پڑھے، وہ ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، اور جبرائیل امین کا بھی رب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتے نے یہ تعریف کی۔ اچھا وہ تو چھپے چھپے تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں، بولو کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ فوراً حضرت ابراہیم ادھر ادھر دیکھنے لگے، کون ہے؟ کون 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 ہے؟ کون میرے اللہ کی تعریف، کون میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ اور اتنی اچھی تعریف جو میں نے کبھی سنی نہیں، کون کر رہا؟ اب وہ فرشتے باہر آئے، کس کی شکل میں تھے؟ کہا میں کر رہا تھا، میں انسان ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اللہ کی تعریف کی، تم کو کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب گئے تھے، کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور کر لو نا۔ کیا بولا؟ ایک بار اور کر لو نا، کیونکہ میں نے ایسی تعریف اللہ کی ان الفاظ میں کبھی سنی نہیں، اتنی پیاری تعریف، ایک بار اور کر لو۔ تو فرشتے تو ایگزام لینے آئے تھے، امتحان لینے آئے۔ نا ابھی کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کیا دو گے تو کیا لو گے، پہلے دینے کی بات کرو تو ہم تعریف بھی کریں گے اللہ کی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس 200 بکرے بکریاں ہیں، 100 لے لو، لیکن ایک بار اللہ کی تعریف کرو، ہم میں سے کوئی ہوئے تو دیوے، یعنی میری آدھی پونجی لے لو۔ بھائی پوری پونجی کتنی ہے؟ 200 بکرے بکریاں، کہا 100 لے لو۔ تو فرشتے نے کہا تم آدھی پونجی دے رہے ہو؟ کہا آدھی پونجی ایک طرف، میرے اللہ کی تعریف اور بھی زیادہ مجھ۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے پہلے الگ الگ کرو، 100 بکرے بکریوں کو الگ کروایا، کہا یہ میرا، یہ 100 بکرے بکری ہے یہ آپ کے، کہا برابر ہے، تو کہا ٹھیک ہے میں اب تعریف کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تعریف شروع کی، پڑھو نا اگر آپ کو یاد ہو، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس جیسے وہ فرشتے یہاں پر رکے، اللہ کی تعریف، اللہ بڑائی والے، کبریائی والے، بزرگی والے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، جس کو نہ نیند آوے نہ موت آوے نہ فنا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے ویسے تڑپنے لگے۔ فرشتے نے کہا، فرشتہ کس کی شکل میں؟ کہا ٹھیک ہے ہو گیا، میرا کام ہو گیا، 100 بکرے بکریاں میرے ہو گئے، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رک جاؤ نا۔ کہا اب کیا کام ہے؟ کہا ایک بار اور، ایک بار، بولو 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 بولو، ایک بار اور، سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ۔ تو فرشتے نے کہا ایک بار اور، تو دینا تو پڑے گا نا۔ تو کہا ہے نا اور 100 بکرے بکریاں ہیں نا۔ تو فرشتے نے کہا مطلب آپ کی پوری پونجی، مطلب صبح نکلے تو امیر، اب جاؤ تو غریب، ارے صبح آئے تو تمہارا ہاتھ دینے والا، اب جاؤ تو ہاتھ لینے والا۔ یہ کہا نہیں میں سب دے دوں گا، مگر میرے اللہ کی تعریف میں نے پہلی بار سنی ہے۔ کتنے بکرے بکریاں دے دی؟ اب تو ایک سائٹ پہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں جو ہے وہ بھی فرشتے کی اور یہاں جو ہے وہ بھی۔ اب فرشتے نے سب میرے ساتھ میں، پھر آخری مرتبہ جو فرشتے نے پڑھا اتنے اچھے انداز میں پڑھا، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار رو رہے۔ وہ فرشتے نے کیا کہا معلوم؟ انسان کی شکل میں، رونا ونا بند کرو، لاؤ کیا لاؤ؟ 200، میرا کام ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر کپڑا پکڑ لیا، فرشتے انسان کی شکل میں ہماری طرح کپڑا پہنے ہوئے، حضرت ابراہیم نے کپڑا پکڑ لیا۔ تو فرشتے نے کہا اب کیا؟ کہا ایک بار اور، ایک بار۔ فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ جو تھا وہ تو سب دے دیا۔ بھئی کتنے بکرے بکریاں تھی؟
تو سب تو دے، اب دینے کو ہے کیا؟ یعنی میں کس بنیاد پہ اللہ کی تعریف کروں؟ بھائی پہلے اللہ کی تعریف کی تو 100 بکرے بکریاں ملی، پھر کیا تو 200 بکرے بکریاں ملی، اب تو تم خود غریب ہو، تم کیا دو گے مجھے؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بکرے بکریاں لے جاتے ہو، نوکر کی تو ضرورت پڑے گی، چرانے والے کی تو ضرورت پڑے گی، بھائی بکرے بکریوں کو گھاس دانا ڈالنے کی ضرورت تو پڑے گی، ایک غلام کی ضرورت تو پڑے گی، اور اس کو تنخواہ بھی دینا پڑے گا۔ میرے کو تنخواہ مت دینا، کوئی سیلری مت دینا، کوئی پگار مت دینا، آج سے تم آقا بن گئے، میں تمہارا غلام بن گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ بس جیسے اتنا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اوپر سے آواز آئی اللہ کی، اب کتنا امتحان لوگے؟ اب میرے ابراہیم کا اور کتنا امتحان لوگے؟ میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، کتنا امتحان لوگے؟ وہ فرشتے نے کہا انا ملکم من الملائکہ، مجھے کوئی بکرے کی ضرورت نہیں، کوئی بکری کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہم نورانی مخلوق ہے، ہم تو امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں گرے، جیسے سجدے میں گئے اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم، اب تو قرآن میں بھی اعلان کروں گا کہ میں نے دوست بنایا تو میرے ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آخری نبی کے قرآن میں بھی اعلان ہو جائے گا میں نے دوست بنایا تو میرے ابراہیم کو دوست بنایا۔ میرے پیارو، اس کا نام ہے اللہ کی محبت۔ بولو اللہ کی